بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت ہی اہم فیصلہ آ گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس بہت اہم کیس تھا۔ آج اس کیس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فیصلہ آ گیا ہے، اور بہت ایسا فیصلہ جو کہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہ جو کیس تھا یہ آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل 63F ہے اس کے تحت دائر کیا گیا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ دیانتدار یا امانتدار نہیں ہیں، اس آرٹیکل کے تحت ان کو اس وقت نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں کافی کشیدگی کا سامنا نظر آ رہے ہیں حالات، کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے، اور دوسری طرف جو ریڈ زون کا ایریا ہے اس میں جو داخلہ ہے وہ محدود کر دیا گیا۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی سیکیورٹی بہت ٹائٹ رکھی گئی تھی۔ آج تقریباً 1000 سے زیادہ وہاں پہ اہلکار موجود تھے۔ اسی طرح سے ان اہلکاروں کے پاس آنسو گیس وغیرہ اور تمام جو احتجاج کو روکنے کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ موجود ہیں اور موجود تھے۔ اور آج ابھی اس وقت فواد چودھری اور اسد عمر وغیرہ یہ لوگ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کا سننے کے لیے الیکشن کمیشن میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو الیکشن کمیشن کے گیٹ پہ روک لیا گیا اور انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اسی طرح سے اس وقت تک الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور دوسری طرف جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے اس نے الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کے بارے میں بھی بریفنگ دی ہے کہ الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کیسے ہوگی، کیا معاملات ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو حالات جو معاملات عمران خان صاحب کے دوران حکومت رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی کیس میں ان کے لیے نااہلیت کا معاملہ سامنے آئے گا، اور توشہ خانہ کیس میں آخرکار وہ مرحلہ آ گیا کہ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب ان کے پاس اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گنجائش ہے۔ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہاں پہ فیصلہ اپیل کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے اس فیصلے کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کس طرح سے عمران خان صاحب اس نااہلیت کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز تھی کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحفے وغیرہ لیے تھے اور ان تحفوں کو پھر بیچ دیا گیا تھا، یہ کنفرم بات تھی۔ اور اس پہ کل سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے جو سوشل میڈیا کے ٹرولز تھے ان کی طرف سے کافی زیادہ پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اور دوسرے طرف حکومت پہ کہ یہ فیصلہ نہ آئے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کی فائنڈنگز تھیں، جو ان کی کنکلوژنز تھا، اس کے مطابق عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ اسی طرح سے جس طرح سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کی نااہلیت ان کے ڈیورنگ آفس ہوئی تھی۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کی بھی نااہلیت جو تھی وہ ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ تھی۔ لیکن عمران خان کے کیس میں یہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ وہ اس وقت سابق وزیر اعظم ہے، اور سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان پہ جو الزامات تھے وزیر اعظم ہونے کے ناطے جو انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا، توشہ خانہ سے تحائف وغیرہ لیے تھے، ان کو بیچ دیا تھا، تو اس معاملے میں اب وہ سابق وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے کہ اب یہ نااہلیت آیا تعیات ہے یا کہ 5 سال کے لیے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ یوسف رضا گیلانی کی کیس میں یہ 5 سال نااہلیت تھی، لیکن نواز شریف کے کیس میں اس کو تعیات نااہلی قرار دیا گیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے کیس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ نااہلی جو ہے وہ تعیات ہے یا کہ صرف 5 سال کے لیے، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ ابھی اس بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی، جیسی مزید اس میں کوئی اپڈیٹ ہوں گی، کوئی چیزیں ہوں گی تو آپ کے ساتھ وہ بھی ضرور شیئر کی جائیں گی۔ بہرحال پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ لینے جا رہی ہے، نیا رخ لے رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات، سیاسی حالات آگے کس طرف جائیں گے اور کیسے معاملات آگے بڑھیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے پاس اب سپریم کورٹ میں جانے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ باقی جو احتجاج ہے، جو معاملات ہیں، اس سے وہ اپنے نااہلیت کو نہیں ختم کر سکتے۔ ملکی حالات خراب ہو سکتے ہیں، دنگا فساد ہو سکتا ہے، لیکن نااہلیت ان کی جو ختم ہونی ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔